بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپ 6 آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے بدلہ۔ یہ آج ہم حصہ بے پڑھیں گے جو کہ صفحہ نمبر 44 سے لے کر 47 تک سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جمشوروں کی کتاب میں موجود ہے۔ میں آپ کا معلم ہوں محمد احمد۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں مقاصد تدریس۔ سبق کے مصنف غلام ربانی آگرو صاحب کے بارے میں آپ کو جیسا کہ حصہ الف میں بتایا گیا ہے، یہاں پر اس کو دوبارہ دہرایا جائے گا اور ان کا ادب کے اندر مقام و مرتبہ وضع کیا جائے گا۔ سبق کی تشریح آپ کو بتائی جائے گی، الفاظ و معنی آپ کو بتائے جائیں گے اور نئے الفاظ کو جملوں میں کیسے استعمال کرنا ہے یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتایا جائے گا کہ افسانہ کی تعریف کیا ہے، دیگر اصناف کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع کے اندر بتایا کہ جو غلام ربانی آگرو صاحب ہیں وہ ہمارے اردو ادب کے بہت بڑے نام ہیں ان کا، لیکن اصل میں جو ان کا میدان تحقیق تھا وہ سندھی ادب تھا۔ وہ نوشہر و فیروز کے اندر پیدا ہوئے تھے اور حیدرآباد میں انتقال ہوا تھا۔ آج ہم صفحہ نمبر 44 سے آغاز کریں گے۔ حصہ اول کے اندر ہم نے پڑھا تھا، اب یہ حصہ بے ہے، تو حصہ بے کے اندر ہم جانتے ہیں جو ہی شہر سے تانگا باہر آیا، خیرو نے گھوڑے کی باگیں کھلی چھوڑ دیں اور اس پر خوب چابکوں کی بارش کر ڈالی۔ پکھی جس نے کبھی ایک چابک بھی نہ کھایا تھا اور ایک ماہ سے وہ یوں ہی کھڑا تھا، اس کے جو چابک لگے تو سرپٹ دوڑنے لگا۔ وہ جتنا تیز دوڑتا خیرو اسے اتنا ہی زیادہ مارتا رہا۔ اڈے تک پہنچتے پہنچتے خیرو کا چابک ٹوٹ چکا تھا اور پکھی اس کی پشت پر کھال کے ادھڑنے سے بڑے بڑے نشان ہو گئے تھے۔ پکھی نے سارے راستے میں کہیں بھی دم نہیں لیا تھا، وہ پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ گاڑی کے آنے میں ابھی دیر تھی۔ خیرو گھوڑے کی راس کھینچ کر پانی کے حوض کی طرف لایا۔ ہامتے ہوئے پکھی نے پانی پینے کے لیے حوض کی طرف منہ بڑھایا تو خیرو نے ایک دم جھٹکے سے اس کی لگام کھینچ لی اور اسے پانی سے دور لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے مارنا بھی شروع کر دیا۔ اس نے پکھی کے منہ پر چوٹیں لگائیں اور پیٹ کی کھال ادھیڑ ڈالی۔ لگام ہاتھ میں پکڑ کر زور زور کے جھٹکے دیے، پھر اس کے گھٹنوں پر ضربیں لگائیں اور جب ریل گاڑی آئی تو خیرو سواری لے کر لوٹا۔ شہر میں سواری چھوڑ کر وہ سیدھا رئیس کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ گھوڑا کھڑے کھڑے خراب ہو گیا ہے، اسٹیشن کی طرف قدم ہی نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ کہہ کر کرائے کے پیسے نکال کے رئیس کے آگے رکھ دیے۔ رئیس نے وہ سارے پیسے خیرو کو لوٹا دیے اور کہنے لگا کہ کرائے سے جو بھی پیسے کماؤ بس وہ سب تمہارے، مجھے تو صرف گھوڑے کی فکر ہے، گھوڑا خراب نہ ہونے پائے۔ خیرو نے رقم جیب میں ڈالی اور گھوڑا لے کر چلا گیا۔ رات کو اس کے آگے سوکھی گھاس ڈال دی اور ایک طرف بالٹی میں پانی رکھ دیا۔ پکھی کے اپنے نئے مالک کے پاس یہ پہلی رات تھی۔ اس کے اندر دیکھیں جی پہلا پیراگراف بیٹا، تو اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ خیرو کا جو برتاؤ تھا وہ پکھی کے ساتھ کیسا تھا، یعنی وہ ظلم زیادتی کرتا تھا، اس کو مارتا تھا اور اس کو کھانے کے لیے جو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ سوکھی گھاس ڈالتا تھا اور جو پانی کی بالٹی ہے وہ صرف اس کو دے رہا تھا۔ تو یہاں پر ایک نئے انداز سے خیرو نے اس کے ساتھ پکھی کے ساتھ پیش آیا، کیونکہ غلاب پکھی سے محبت کرتا تھا اور بہت ہی زیادہ اس کا خیال کرتا تھا، لیکن چونکہ خیرو کو دوسرا بھی غصہ تھا پکھی کے اوپر اور اس کے مالک کے اوپر، تو اس وجہ سے وہ صحیح معنوں میں اسے پیش نہیں آ رہا تھا۔ دوسرے دن جب خیرو نے پکھی کو تانگے میں جوتا تو اس نے 2 لتیاں جھاڑیں۔ خیرو نے پہلے کی طرح پھر اس کو مارنا شروع کیا، لیکن گھوڑے نے اس کی ایک نہ سنی۔ رات کو خیرو نے پکھی کو یہ سزا دی کہ اس کا دانہ پانی بند کر دیا۔ تیسرے دن جب خیرو نے چاہا کہ گھوڑے کو تانگے میں باندھے تو گھوڑا خیرو کو دیکھ کر بدکنے لگا، 2 لتیاں جھاڑنے لگا جیسا کہ وہ اپنے غصے اور نفرت کا کر رہا ہو۔ دور سے ہی خیرو نے اس پر چابک مارے، لیکن گھوڑے نے اسے قریب نہیں آنے دیا۔ خیرو تھک ہار کر باہر نکل گیا اور تمام تانگے والوں میں مشہور کر دیا کہ گھوڑا بیکار ہو گیا۔ اب تانگے کے مصرف کا
اب تانگے کے مصرف کا نہیں رہا ہے۔ ایک آدمی اس کے ساتھ گھوڑے کو دیکھنے بھی گئے۔ گھوڑا ان لوگوں کو دیکھ کر اپنے دونوں پچھلے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ سب اسے دیکھ کر لوٹ گئے۔ خیرو نے آج تانگا نہیں چلایا۔ پکھی سارا دن بھوکا پیاسا تپتی ہوئی دھوپ میں جلتا رہا۔ شام کو جب خیرو گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لوہے کی کیل تھی جس کی نوک سوئی کی طرح باریک اور تیز تھی۔ اس نے نہایت چالاکی سے گھوڑے کی ٹانگیں باندھی اور زمین پر گرا دیا۔ پھر اس نے وہ کیل گھوڑے کی دائیں ران میں گھونپ دی۔ گھوڑا بدحواس ہو کر تڑپنے لگا۔ خیرو نے لکڑی اٹھا کر زور زور سے مارنا شروع کیا۔ لوہے کی کیل گھوڑے کی ران کی گوشت میں گھس گئی۔ اشاروں پر چلنے والا جانور تڑپتا رہا۔ خیرو نے افیون کے ڈوڈے پیس کر اسے پلا دیے۔ دوسرے دن اس نے گھوڑے کو بھنگ پلائی۔ اس طرح وہ مسلسل 10 دن تک پکھی پر مختلف نسخے استعمال کرتا رہا۔ 10 دن کے بعد پکھی کو تانگے میں باندھ کر اسٹیشن لے گیا۔ پکھی بے حد طاقتور، مست، خوبصورت قسم کا گھوڑا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر سارے تانگے والے حیرت سے اسے تکنے لگے۔ انہوں نے خیرو سے پوچھا، یار بات کیا ہے؟ آخر اس گھوڑے کو کیا ہو گیا؟ خیرو نے کہا، یہ چال باز گھوڑا ہے۔ یہ کہہ کر گھوڑے کی دائیں ران پر ایک جگہ جیسے ہی چابک مارا تو گھوڑا چلنے لگا۔ یہاں بھی اس پیراگراف کے اندر بتایا گیا ہے کہ گھوڑے سے اس نے کیسا برتاؤ کیا، یعنی اس کی ران کے اندر باقاعدہ اس نے ایک کیل گھسا دی اور اس کے علاوہ اس کو بھنگ، افیون، نہ جانے کیا کیا سی چیزیں اس کو پلاتا رہا۔ تو یعنی اس کا بنیادی مقصد تھا کہ یہ جو گھوڑا ہے اب یہ کسی کام کا نہ رہے۔ اس طرح مسلسل دو ماہ تک خیرو نے گھوڑے کو اپنی مرضی سے چلایا اور ان 2 ماہ میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس دن کو خیرو نے اس گھوڑے کو کوئی نہ کوئی اذیت نہ دی ہو۔ 2 ماہ بعد گلاب صحت یاب ہوا تو سیدھا رئیس کے پاس گیا اور اس سے تانگا گھوڑا مانگا۔ رئیس بولا، گھوڑا تو اب بیکار ہو گیا ہے، تانگے کے قابل ہی نہیں رہا، میں تو اسے بیچنا چاہتا ہوں، دائیں ٹانگ سے وہ لنگڑا ہو گیا ہے۔ گلاب کو رئیس کی بات کا اعتبار نہیں آیا۔ وہ خیرو کے پاس گیا اور جب اس کی نظر گھوڑے پر پڑی تو وہ بھی مایوس ہو گیا۔ گھوڑا واقعہ بیکار ہو گیا تھا، دائیں ٹانگ سے وہ لنگڑا بھی رہا تھا۔ اپنے پرانے مالک کو دیکھ کر گھوڑے نے سر اوپر اٹھایا اور اپنی مخصوص انداز سے ہنہنانے کے بعد پھر اس نے بڑی محبت سے پکھی کو پکڑ کر اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہاں پہ دیکھیے بیٹا، اس کو بتایا گیا ہے کہ اس نے یہ پوچھا کہ پکھی میرے بیٹے کیا حال ہو گیا، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ خیرو نے دور چرپائی میں بیٹھے بیٹھے جواب دیا، گھوڑا پورے 1 مہینے یوں ہی کھڑا رہا، اس وجہ سے خراب ہو گیا۔ پھر جب تانگے میں باندھا تو دائیں ٹانگ سے لنگڑانے لگا۔ یہ سن کر گلاب نے گھوڑے کی گردن سے ہاتھ ہٹایا اور خیرو کی طرف گھور کر دیکھنے لگا۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ خیرو، میں تجھ سے اس ظلم کا بدلہ لوں گا۔ گلاب خیرو کی گھر سے سیدھا رئیس کے پاس پہنچا۔ رئیس، یہ گھوڑا گاڑی میں خریدوں گا۔ چند معتبر لوگوں کے سامنے قیمت مقرر کی گئی اور گلاب گھوڑا گاڑی لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو بیٹا 3-4 چیزیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں وہ یہ بتائی گئی ہیں کہ جو کہ گھوڑا تھا رئیس غوث بخش کا، وہ بیکار کر دیا تھا خیرو نے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، اس کو مارا پیٹا اور بہت ہی یعنی اس کو مارا بہت زیادہ، اس کا خیال نہیں رکھا، لیکن اس سے کام وہ بے تحاشا رہ رہا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ گھوڑا اب بیمار سا رہ گیا تھا اور کمزور ہو گیا تھا، وہ اس طرح صحت مند نہیں رہا تھا جس طرح پہلے گلاب کے پاس تھا۔ تو اب کیا ہے کہ گلاب نے رئیس غلام غوث بخش سے وہ گھوڑا لے لیا۔ پکھی گلاب کے گھر آ گیا۔ جیسے عید آ گئی، چھوٹی زلیخا دوڑ کر گھوڑے کے پیر سے لپٹ گئی۔ گلاب نے اسے اٹھا کر گھوڑے کے پیٹھ پر بٹھا دیا۔ اس نے باپ سے پوچھا، بابا، ہمارا جو پکھی ہے اتنا دبلا کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے نفرت سے کہا، بیٹا خیرو پاپی ہے، اس نے پکھی کو بہت مارا ہے۔ زلیخا نے کہا، بابا خیرو پاپی کو اللہ گناہ دے گا، اللہ اسے عذاب دے گا۔ باپ نے جواب دیا، ہاں بیٹا، خیرو پاپی کو بہت گناہ ملے گا، بے زبانوں کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے اور خدا خیرو کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اتنے دنوں بعد اس رات پکھی کو پہلی مرتبہ اتنی محبت سے دانہ پانی ملا۔
ہرا چارہ نصیب ہوا۔ غلام کافی دیر تک اس کے بدن پر کھریرا کرتا رہا اور زلیخا بار بار باپ سے پوچھتی رہی کہ خدا خیر کو اس کی سزا دے گا یا نہیں۔ سونے سے پہلے وہ یہی بات سوچتی رہی۔ دوسرے دن جب غلام گھوڑا گاڑی لے کر اسٹیشن جا رہا تھا، زلیخا نے ضد کی بابا میں بھی چلوں گی۔ اس کا باپ اس کو بٹھا کر اڈے تک لے آیا۔ جب تک سواری نہیں ملی وہ بیٹھی رہی اور غلام دوسرے تانگے والوں سے باتیں کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد دور سے خیرو اپنا تانگا لاتا ہوا نظر آیا۔ اس کے تانگے میں ایک کمزور سا گھوڑا تھا جسے وہ بے دردی سے مار رہا تھا۔ زلیخا کے جیسے ہی اس پر نظر پڑی تو اپنے تانگے سے اتر کر اس کی طرف دوڑی۔ وہ تیر کی طرح خیرو کے تانگے کی طرف جا رہی تھی۔ غلام دوستوں کے پاس سے اٹھ کر بیٹی کی طرف دوڑا، مبادا وہ کہیں تانگے کے نیچے نہ آ جائے۔ جب وہ تانگے کے نیچے نہ آ جائے۔ جب زلیخا خیرو کے تانگے کے بالکل قریب پہنچی تو غصے سے اس کا منہ سرخ تھا، دونوں مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی دونوں آستینوں کو چڑھا کر چیخ کر کہا، خیرو تانگے والے خبردار، جو تم نے گھوڑے کو مارا، بے زبانوں کو مارنا بڑا گناہ ہے۔ تم نے ہمارے پکھی کو بے گناہ مارا تھا، اس کا گناہ تم پر ضرور پڑے گا، خدا تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یعنی اس پیراگراف کے اندر دیکھیں آپ، ایک چھوٹی سی جو بچی ہے زلیخا، اس نے کس طرح سے اس خیرو سے وہ کیونکہ زلیخا نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ کس طرح خیرو گھوڑے کے ساتھ پیش آ رہا تھا، کس طرح اس کو مار رہا تھا۔ تو پکھی سے اتر کر، اپنے تانگے سے اتر کر وہ اس کے گھوڑے کے پاس گئی اور اس کو چیخ کر بتایا، زور سے بتایا کہ تم جو بے زبان جانوروں کے اوپر ظلم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا تمہارے کو لازماً جو ہے وہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور تمہارے کو اس گناہ کا بدلہ ضرور ملے گا۔ زلیخا کی غصے سے بھیچی ہوئی مٹھیاں، چڑھی ہوئی آستینیں اور اس کے نہایت جوشیلے الفاظ خیرو کو یوں لگے جیسے کسی نے دھن سے اس پر گولی کا فائر کر دیا۔ سارے تانگے والوں نے نہایت نفرت اور حقارت سے خیرو کی طرف دیکھا۔ خیرو خوف اور ندامت سے جیسے لرز رہا تھا، اس کے چہرے پر جیسے ہلدی کا رنگ پت گیا تھا اور اس نے گردن نیچے جھکا لی، اگر زمین پھٹ جاتی تو اس میں سما جاتا۔ یہ دیکھ کر غلام نے زلیخا کو گود میں اٹھا لیا اور اسے پیار کرتے ہوئے فاتحانہ انداز سے خیرو کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اس نے زلیخا سے بدلہ لے لیا ہو۔ تو دیکھیں بیٹا، یہ آپ کا جو سبق ہے یہ ترقی پسند ادب سے لیا گیا ہے اور اس سبق کے اندر بنیادی طور پر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی بے زبان ہو اس کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اس کو مارنا پیٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ دیکھا جائے تو اللہ پاک نے اس کو قوت گویائی یعنی بولنے کی قوت تو نہیں دی، لیکن اللہ پاک کی وہ بھی مخلوق ہے۔ جس طرح ہم جاندار جو بولنے والے انسان ہیں، ہم اللہ پاک کی مخلوق ہیں، اس طرح دوسری مخلوقات بھی اس دنیا کے اندر بستی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کے ساتھ زیادتی سے پیش آنا، اس کو مارنا، اس سے پیٹنا، اس کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا، یہ نہایت ہی عجیب سی بات ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اس سبق کے اندر بنیادی طور پر دو کردار جو بتائے گئے ہیں، ایک کا نام ہے غلام اور دوسرے کا نام خیرو ہے۔ یعنی غلام کے دل کے اندر ایک اچھائی کا عنصر پایا جاتا ہے، وہ جانوروں سے محبت کرتا ہے، وہ چاہت رکھتا ہے اور وہ جانور کا خیال کرتا ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور جو عنصر ہے وہ ہے، دوسرا جو کردار ہے وہ خیرو کا ہے۔ خیرو جو اس کے ساتھ نہایت ہی ظلم کے ساتھ پیش آتا ہے، ایک مکار انسان ہے اور یہ وہ جانوروں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے، اور اس مکاری کا آپ نے دیکھا جیسا کہ اس کو بدلہ مل گیا۔ کیسے بدلہ مل گیا کہ جیسے ہی زلیخا نے اس کو دیکھا کہ وہ اپنے تانگے پر یعنی خیرو جیسے ہی وہاں پر آیا اڈے کے اندر تو وہ اپنے جانور کو مار رہا تھا، تو زلیخا سے دیکھا نہ گیا، وہ اس کے پاس گئی اور نہایت غصے میں اس نے اپنی جو آستینیں تھیں وہ چڑھا کر اور مٹھیاں بھیج کر اس سے وہ مخاطب ہوئی۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی، اس نے جب دیکھا زیادتی کرتے ہوئے دیکھا ایک جانور کے ساتھ تو اس کو پتہ چل گیا کہ اگر یہ اس جانور کے ساتھ کر سکتا ہے تو اس نے لا محالہ یعنی لازماً ہمارے ہی بھی جانور سے زیادتی کی ہوگی۔ تو اس وقت اس بچی نے بھرے اڈے کے اندر جہاں پر دوسرے بھی لوگ بیٹھے تھے، دوسرے بھی تانگے والے بیٹھے تھے، ان سب کے سامنے اس کو بتایا کہ یہ جو تم کام کرتے ہو یعنی جانوروں کے ساتھ جو ظلم زیادتی کرتے ہو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا بیٹا، یہ جو ہم نے پڑھا سبق، اس کو آپ نے نہایت ہی غور سے ایک دفعہ دوبارہ پڑھیے آپ،
پڑھنے کے بعد آپ اس کا خلاصہ تحریر کیجئے، آپ کے الفاظ کے اندر اس کا کیا خلاصہ ہو سکتا ہے، یعنی آپ نے جو پڑھا ہے اس سبق کو، اس کا کیا خلاصہ ہو سکتا ہے، اور اس کا اور مرکزی خیال کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا کیا مرکزی خیال ہے، اس میں بنیادی طور پر کیا چیز بتائی جا رہی ہے، یہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ اس سبق کے اندر جو نئے الفاظ آپ نے دیکھے ہیں ان کو اپنے جملوں میں آپ نے استعمال کرنا ہے، اور صفحہ نمبر 26 پر جو موجود مشقی سوالات ہیں اس میں سے کوئی سے بھی آپ نے 3 سوالات لینے ہیں اور ان کا آپ نے جواب لکھنا ہے۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔